وہ جس پہ ناز ہے ناموں کو، نام غازی ہے، خدا کا حسن ہے جتنا تمام غازی ہے، پلیتا مہدی دوراں امام حق ہے تقی، وفا کا اول و آخر امام غازی ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں سیدہ سبوحی امیر کربلا معلیٰ سے ایک مرتبہ پھر ماہ شعبان کی فضیلت کے لحاظ سے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آج کی شب کی فضیلت کے لحاظ سے آپ سب مومنین کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو اور بالخصوص آقا حسین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی۔ کون عباس ہیں؟ یہ وہ عباس ہیں کہ جنہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ یہ وہ عباس ہیں کہ جس کا بھائی ہے وہ بہن اس پر فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ وہ عباس ہیں کہ جسے دیکھ کر حسین جس کے بارے میں یہ فرماتے ہوں کہ عباس میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے چہرے کی مسکراہٹ ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں، اور 3 شعبان کے فوراً بعد مولا عباس کی ولادت کا موقع جب ہمارے سامنے آتا ہے، مولا عباس کی ولادت ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہمیں اس ماہ شعبان کی فضیلتوں میں 4 چاند لگتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ بعد حسین دہر میں آیا ہے عباس، اس طرح سورج کے بعد چاند نکلتا ہے جس طرح۔ اللہ اکبر۔ کون عباس ہیں؟ یہ وہ عباس ہیں جنہیں نماز شب کی دعاؤں میں مانگا گیا، یہ وہ عباس ہیں جو وفاؤں کا شہزادہ کہلایا گیا، یہ وہ عباس ہیں جو علمدار بھی ہیں، یہ وہ عباس ہیں جو حسین کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بھی ہیں، یہ وہ عباس ہیں جو سکینہ کے سقا بھی ہیں، یہ وہ عباس ہیں جو باب الحوائج بھی ہیں، یہ وہ عباس ہیں کہ جن کے در پر آ کر کوئی جھولی خالی نہیں رہتی، یہ وہ عباس ہیں کہ جو جھولیوں کو اس طرح سے بھر دیتے ہیں کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے بھی جو اشارہ کر کے دے دے جھولیوں کو بھر دے، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عباس ہیں جو علی مرتضیٰ شیر ہیں، وہ شیر خدا کے شیر ہیں، وہ قمر بنی ہاشم ہیں۔ یہ وہ عباس ہیں کہ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا ہے آج بھی حسین کا پرچم کھلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیا عظیم شان ہے مولا آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد، یا مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد جب مولا عباس علیہ السلام کی ولادت آتی ہے، اور وہ بھی ماہ شعبان میں، وہ ماہ شعبان کے جس کی فضیلت یہ کہہ کر رسول خدا بڑھا دیتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اسی ماہ شعبان کی کو اپنے آپ سے منسوب کرتے ہوئے حسین کو اپنے آپ سے منسوب کیا، حسین منی وانا من الحسین، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں آپ کے درمیان پیش کیا۔ اسی طرح سے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے آقا حسین کا فرمانا کہ عباس میرے دل کا سکون ہے، اور مولا قاضی عباس کے لیے بہت سے فضائل آپ سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ منقرض خواہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے عالم دین بھی مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی فضیلتوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ 4 چاند لگا دیتی ہیں فضیلتیں ماہ شعبان کو، اور بھی زیادہ کس لحاظ سے؟ کہ اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام کا کس طرح سے اتباع کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ کربلا معلیٰ ہمیں سکھاتی ہے
یہ عباس علمدار ہمیں سکھاتے ہیں، یہ عباس با وفا ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی کس طرح سے معرفت ہونی چاہیے، اپنے وقت کے امام سے کس طرح سے پیار اور محبت ہونی چاہیے، کس طرح سے اپنے وقت کے امام پر جان نثار ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقط مولا حسین علیہ السلام کے لیے وفاداری نہیں تھی مولا عباس کی، بلکہ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام وہ عظمتوں والا کردار ہیں ہمارے سامنے، وہ عظمتوں والے ہمارے آقا و مولا ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 3 اماموں کا وقت دیکھا ہے، 3 اماموں کا دور دیکھا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ان 3 اماموں کے دور میں مولا ابوالفضل عباس کی وفاؤں کو، تو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ یہ پروردہ وفا ہے، یہ پروردگار وفا ہے، یہ خدائے وفا ہے کہ اس طرح سے وفا کر کے دکھائی ہے کہ اپنے بابا کا دور دیکھا، امامت کا دور دیکھا، کس طرح سے جنگ صفین میں 11 سال کی عمر میں اس جنگ صفین کو فتح کروایا اور اپنے بابا کے ہم قدم رہ کر یہ بتایا کہ یہ میرے بابا ہی نہیں، یہ میرے وقت کا امام بھی ہے۔ اور جب وقت کا امام کسی چیز کو آواز دیتا ہے، کسی کو آواز دیتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یا اس کی عمر کا کیا تقاضا ہے۔ 11 سال کے میرے آقا و مولا ابوالفضل عباس ہیں اور صفین کو اس طرح سے فتح کر کے دکھاتے ہیں کہ مولا آقا علی ابن ابی طالب آگے بڑھ کر چہرے کو چوم کر کہتے ہیں عباس میرا عکاس ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلتیں ہیں میرے مولا آقا عباس علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد دور امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، امام حسن کی امامت کا دور دیکھا اور کس طرح سے وفاؤں کو اپنی نبھایا ہے، کس طرح سے ہم قدم رہے ہیں، کس طرح سے اپنے امام کا اتباع کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر ہمیں روایت ملتی ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، پانی پلانے کے لیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، ہم قدم اپنے امام کے رہتے تھے، آگے اپنے امام کے چلا کرتے تھے، منادی دیتے ہوئے کہ میرے وقت کا امام آ رہا ہے، نظروں کو جھکا لو۔ اور جس کسی کو بھی کوئی بھی جب دیکھتا تھا کہ امام کے ساتھ ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں تو وہ اپنی نظروں کو خود بخود جھکا لیا کرتا تھا۔ یہ روح و جلال تھا میرے آقا میرے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا۔ پھر آقا حسین علیہ السلام کا دور امامت دیکھا اور کس طرح سے معرفت امام کی عطا کی ہے کہ جب تمہارے وقت کا امام تمہارے ساتھ ہو تو تم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح سے امام کی پکار کا انتظار کرنا ہے، کس طرح سے اپنے وقت کے امام کا اتباع کرنا ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس بھی ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام اور وفاؤں کا شہزادہ ہے اور دیکھ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن آقا حسین کا حکم نہیں ہے کہ پانی لے کر آ سکیں۔ تو جب تک حکم نہ ہوا، جب تک جنگ نہ کی، میرے آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے آقا کی معرفت ہمیں دیتے ہوئے گئے ہیں کہ جب تمہارے وقت کا امام تمہارے سامنے آئے تو تمہیں اپنے امام سے اس طرح سے وفاؤں کو کرنا ہے، اس طرح سے اپنے آقا و مولا کا اتباع کرنا ہے، اس طرح سے اپنے آقا و مولا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں اور ماہ شعبان کی فضیلت کے لحاظ سے جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اس میں جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کیا کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، اس ماہ میں صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے، اس ماہ میں درود کو پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور نماز ظہر کے بعد اور نماز شب میں، یعنی جب ہم شب میں جاگتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں تو اس میں صلوات شعبانیہ کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اس میں صلوات شعبانیہ کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ مشترکہ اعمال میں ایک صلوات شعبانیہ بھی ہے کہ جس میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے، اور درود کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، جو انسان جتنا زیادہ مشکلوں میں گھر جاتا ہے اسے بہت زیادہ درود بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود ہمارے لیے 2 طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک کام درود ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے،
دوسرا ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ویسے بھی ماہ شعبان کے علاوہ بھی اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں بینیفٹ ملتا ہے، لیکن جو ماہ شعبان میں درود پڑھنے کا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے وہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ہزار گنا ہمارے دھل جایا کرتے ہیں، مٹ جایا کرتے ہیں، اور درود کو پڑھنے سے ہمارے ہزار اجر و ثواب میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ درود کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے یہ مہینہ، تو اس میں زیادہ سے زیادہ درود کو پڑھا جائے۔ صدقے کے لحاظ سے جو میں نے کل آپ کے سامنے گفتگو پیش کی تھی، اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے اور مجھ سے پوچھا کہ صدقے کو کس طرح سے ادا کیا جائے۔ تو صدقے کی نیت سے جب آپ ادا کریں گے تو لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ روزانہ صدقہ نکالیں یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے ماہ میں پورے ہر دن کا صدقہ نکالیں تو کیا وہ بھی بہتر ہے؟ بے شک وہ بھی بہتر ہے، آپ اس طرح سے بھی صدقہ نکال سکتے ہیں کہ آپ پورے ماہ میں اپنی ایک رقم مختص کیجئے، اس کو مخصوص کیجئے کہ ہم اتنی رقم اپنی آمدنی سے صدقے کے نام پر دیں گے اور پھر اسے صدقہ کر دیجئے، ایک ساتھ ہی شروع مہینے میں دے دیجئے۔ اچھا ہے کسی کی مہینے کے شروع میں ہی کسی کی ہیلپ ہو جائے اور کسی کی مدد آپ کر سکیں اس صدقے کے ذریعے سے تو ضرور کیجئے، اور بالکل اسی طرح سے کیجئے کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں صدقہ دینے کی تعلیم فرمائی ہے۔ کچھ خواتین نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے کھلے ہوئے پیسے نہیں ہوتے تو ہم کس طرح سے صدقہ دیں، تو اور آمدنی میں بھی اتنا کوئی اضافہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے صدقہ دیں، تو صدقہ دینے کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ بے شک ہو سکتی ہے، صدقہ دینے کی اور بہت سی صورتیں ہیں۔ صدقہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کا بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے کے لیے اپنے لیے کسی سے اخلاق کی توقع رکھتے ہیں تو مسکرا کر دیکھ لینا بھی، کسی مومن کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی بزرگ کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تمام چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں، اور جب گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر 2 روٹی پکائیے اور اسے صدقہ کر دیجئے، وہ اسے کسی بھوکے کو کھلا دیجئے، یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے جو کہ ہم بآسانی، خواتین جو گھر میں رہتی ہیں وہ بآسانی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ ہم صدقہ کسے دیں، تو صدقہ آپ کسی کو بھی دے دیجئے، یہ مت دیکھیے کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، جو سامنے آپ کے آئے آپ اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ ایسے غریب کو صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے آتا ہے آپ اسے صدقہ دیجئے، ضرورت مند کو صدقہ دیجئے، اور آپ صدقہ دینے کے لیے یہ مت دیکھیے کہ یہ اس قابل تھا یا نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں بہت سی روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی منسوب نظر آتی ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہر سوالی کو دو، یہ مت سوچو کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، تم سب کو دو، چاہے وہ اس قابل تھا یا نہیں تھا، تم صدقہ اسے دو، اس کی امداد کرو، اس کے سوال کو پورا کرو، تو پروردگار عالم تمہارے لیے یہ درجہ رکھے گا، تمہاری اس دعا کو بھی قبول کرے گا، تمہیں وہ سب کچھ بھی عطا کرے گا جس کے تم اہل ہو، اور جو وہ سب کچھ بھی تمہیں عطا کرے گا جس کے اہل تم نہیں ہو۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے اہل بیت کا گھرانہ کہ تم دینے کی عادت ڈالو، تم دینے کا سیکھو، کہ جس طرح سے میدان کربلا میں آقا حسین علیہ السلام نے حور کے لشکر کو پانی پلا کر یہ بتا دیا تھا کہ چاہے تو یزیدی لشکر میں ہے لیکن میرا یہی عمل تجھے حسینیت تیرے دل میں جگا دے گا۔ دینے کی عادت بنائیے، صدقہ دیجئے، ویز محبتیں بانٹیے، پیار بانٹیے، خوشیاں بانٹیے، سب سے مل جل کر رہیے، پیار و محبت سے اپنے وقت کو گزاریے۔ بس جاتے جاتے دعا کے لیے آج کے دن کی فضیلت کے لحاظ سے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اے باب الحوائج، اے باب الحوائج، جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا میرے آقا اس کی تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیے۔ جس نے زیارت کے لیے دعا مجھ سے کہا، یقیناً میرے مولا آپ آقا حسین کی زیارت کرنے والوں کے نام لکھا کرتے ہیں، آقا انہیں اذن زیارت نصیب فرمائیے۔ جو زیارت کرنے کا خواہش مند ہیں
مولا انہیں جلد سے جلد اپنی زیارت کروائیں، اور آقا کی بارگاہ میں اس سال اس خوشی کے موقع پر میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتی ہوں کہ بار الہ ابوالفضل عباس کے صدقے سے ہمیں وہ شعور عطا کرے، ہمیں وہ انسانیت کا وہ ہمیں شوق عطا کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اور اپنے وقت کے امام کا اسی طرح سے اتباع کر سکیں کہ جس طرح سے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔